ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود احسان کھوکر صاحب شعبہ قانون سے وابستہ ہیں اور راجہ عامر عباس صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں. آپ بھی قانون دان اور لیگل ایشوز کے اوپر ایکسپرٹ مہارت رکھتے ہیں. بہت شکریہ آپ دونوں کا. کھوکر صاحب آپ سے یہ سٹارٹ ہم کر لیتے ہیں اور یوم پاکستان کے حوالے سے. یہ ایسا تہوار ہوتا ہے کہ جہاں جب ہم چھوٹے تھے اور اب جس عمر پہنچ گئی ہمیشہ ہم نے یہ دیکھا کہ جہاں پہ ڈبل سواری پابندی ہوتی تھی وہ بھی ہٹا دی جاتی تھی اور جتنے دھوم دھڑکا شور شرابہ اور سم ٹائم جو ہے کہ جینا حرام ہو جاتا تھا گلیوں شاہراہوں کے اوپر اس طرح سے باجے بجائے جاتے تھے. لیکن اب ہم اتنے کیوں تنگ نظر ہو گئے ہیں سیاسی طور کے اوپر کہ ہم ہر تہوار کے اوپر جو ہے کہ پوری سوسائٹی کو اجازت ہوتی ہے لیکن جو ہمیں دل کو اچھا نہیں لگتا ہم اس کو وہ کچھ کرتے ہیں کہ جو ہمیں نہیں کرنا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خالد صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے موقع دیا. پاکستان کے چند بڑے امپورٹنٹ ایونٹس ہیں جو پاکستان کا جس طرح آئیڈینٹیفیکیشن ہے پاکستان یا پاکستانی اس کو منا کے ایز اے آئیڈینٹیفیکیشن پاکستان کا کرتا ہے. اس میں ایک 23 مارچ بھی ہے, آپ کا 14 اگست بھی اس میں شامل ہے, اور جو کشمیریوں کے ساتھ ہماری سولیڈیرٹی ہے وہ 5 فروری وہ بھی ہر سال ہم اس کے اندر کرتے ہیں. اب ہوا یہ ہے کہ جس کانٹیکس میں آپ نے بات کی, بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے کہ جس دور کی آپ بات کرتے ہیں کہ ایک پورا ایک نیشنل لیول کا ایک انتھوزیازم ہوتا تھا, لوگ باہر نکلتے تھے, روڈز پہ آتے تھے, انجوائے کرتے تھے, چیزوں کو آگے لے کے جاتے تھے. لیکن جب سے ہماری جو پالیٹکس کے اندر کانفرنٹیشن جو ہے وہ سٹارٹ ہو گئی ہے اور پالیٹکس کے اندر جب ہم نے ایک دوسرے کو سپیس دینی کم شروع کر دی ہے تو اس کا ریزلٹس یہ نکلا ہے کہ ہمارے ان جو ایریاز ہیں اس کے اندر بھی جا کے جو ہے وہ اب کویسچن مارک شروع ہو گئے ہیں, اور اس کی دونوں کی طرف رسپانسبلٹی بنتی ہے. ایک گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی یہ ہے کہ گورنمنٹ جو ہے اس کو سپیس دینی چاہیے. کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ اگر کسی بھی ان ڈیز کے اوپر آ کے سیلیبریٹ کرتی ہے تو اس کو پورا موقع دینا چاہیے. ہم سارے پاکستانی اور پاکستانیت کے لیے اپنے آپ کو ایکسپریس کرنا یا اس ڈیز کی مناسبت سے کوئی ایکٹیویٹی کرنا وہ بالکل اس کی اجازت ہونی چاہیے, اور اس کے لیے اکراس دا کنٹری جو ہے اس کو پروموٹ بھی کیا جانا چاہیے, چونکہ جو آپ کی ول آف دا پیپل ہے وہ الٹیمیٹلی ٹرانسلیٹ جو ہے وہ آپ کی پولیٹیکل پارٹی سے ہوتی ہے. لیکن دوسری طرف امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہماری جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کا بھی ایک امپورٹنٹ رول ہے کہ وہ ان ڈیز کے اندر جو ہے اپنے آپ کو اسٹرکٹ جو ہے وہ ان چیزوں کی طرف رکھیں کہ جو ان ڈیز کی مناسبت سے ہے, چاہے وہ 23 مارچ ہے یا 14 اگست ہے یا آپ کی 5 فروری ہے. اب ہوتا ہے اس کے اندر یہ ہے کہ ہماری پولیٹیکل پارٹیز بھی ان دنوں کے اندر جو ہے جو اپنا پولیٹیکل ایجنڈا ہے جب اس کو باہر لے کے آتی ہیں تو چونکہ پولیٹیکل سپیس آپس میں کم ہے, پولیٹیکل کمیونیکیشن آپس میں پولیٹیکل پارٹیز کی یا آپ کے گورنمنٹس کی یا پولیٹیکل پارٹیز کی نہیں ہے, تو اس سے پھر جو ہے وہ اسٹیٹ کے جو اپریٹس ہیں وہ استعمال کیے جاتے ہیں اور یہ نہیں آنا چاہیے. اور ابھی بھی آپ نے یہ دیکھا ہے کہ پچھلے 2-2.5 سال سے جو اس ملک کے اندر ایک کنفرنٹیشن کا پروسیس چل رہا ہے جس میں پولیٹیکل پارٹیز جو ہے وہ ڈائیلاگ میں بھی نہیں آ رہی, بیٹھتی بھی نہیں ہیں اکٹھے. لیکن اس کے باوجود میں یہ سمجھتا یہ ہوں کہ ہمارا کانسٹیٹیوشن کے اندر آپ کا فریڈم آف ایکسپریشن بھی ہے, کانسٹیٹیوشن کے اندر جو ہے وہ آپ کا فریڈم آف ایسوسی ایشن یا اسمبلی بھی ہے کہ آپ بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں. لیکن سائملٹینیسلی خالد صاحب اس کی رسپانسبلٹی جو ہے وہ ہماری پولیٹیکل پارٹیز پہ بھی ہے, گورنمنٹ میں بھی ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسا مڈ وے کے اندر جائیں کہ ہم ہمارے جو بڑے دن ہیں ان کو کنٹروورشل نہیں بنانا چاہیے. رائے صاحب آپ کی طرف میں آتا ہوں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم اس نیچ پہ کیوں پہنچ چکے ہیں کہ ہمارے تمام قومی تہوار جہاں پہ ہمیں تمام رنگ و نسل کو ایک طرف رکھ کے, اور اگر اس کے اندر ڈائیورسٹی بھی ہے پولیٹیکلی بھی, اگر ہم فلیگ اپنے لے آتے ہیں یا ہم اپنے کو لنگوسٹکلی یا کلچرلی ہماری جو بھی ڈائیورسٹیز ہیں ان کو ہم قومی پریڈ میں دیکھتے ہیں کہ تمام رنگوں کو اس میں شامل کیا جاتا ہے. وہاں پہ کلچرل افواج پاکستان کی پریڈ کے اندر کلچرل جو ہے کہ وہ سارے کے سارے شوز ہو رہے ہوتے ہیں, تو یہ تو ہماری ڈائیورسٹی خوبصورتی ہے. ہم کیوں اس نیچ پہ آ گئے ہیں کہ ہم اپنی ان خوبصورتیوں کو, اپنی ان ڈائیورسٹیز کو بھی جو ہے کہ متنازع بنا کے جو ہے کہ دست و گریبان ہو جاتے ہیں؟ دیکھیے بہت ہی اہم سوال آپ نے کیا ہے, ایک اور ذرا صحیح کر دیجیے. تو اس میں ہم اگر دیکھتے ہیں بچپن میں مجھے یاد ہے کہ ہم جب چھوٹے تھے تو ہمیں خاص طور پہ جگایا جاتا تھا, صبح صبح چھٹی کا دن ہوتا تھا کہ جی پریڈ آ رہی ہے, اور ہم بڑے شوق سے ٹی وی کے سامنے بیٹھ جاتے تھے اور مختلف دستے آتے تھے, مختلف وہ کنٹینرز آتے تھے جس کے جیسے آپ نے بات کی کلچرل شوز, پھر اس کے بعد ایئر فورس کے شوز ہوتے تھے, دوسرے ہوتے تھے, اینڈ وی یوز ٹو لو اٹ. تو ہم کیا دیکھتے تھے کہ جی ہم ایک ایسا اپنے
پرائڈ فیل کرتے تھے کہ جی ہماری قوم ہے، یہ ہماری فوج ہے، یہ ہمارا دن ہے، اور اس دن کی مناسبت سے آبجیکٹو ریزولوشن اور ہم آزادی کا یوم آزادی مناتے تھے۔ پھر جو ٹائم گزرتا گیا اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جی سب کچھ چلتا رہا، لیکن جو آزادی ہے اس کی جو ہماری اب کی جنریشن آ گئی، اس کو تھوڑی سی زیادہ سمجھ آ گئی کہ یہ آزادی کا مقصد کیا ہے، آزادی کا مفہوم کیا ہے، آزادی آئین پاکستان میں کس چیز کو کہتے ہیں، گورے سے یا ہندوستان سے تو آزادی ہو گئی، لیکن ہم نے دیکھنا ہے کہ جی کیا ہم ایک لبرل سوسائٹی ہیں، کیا ہم ایک انڈیپینڈنٹ سوچ رکھ سکتے ہیں، کیا ہمارے پاس انڈیپینڈنس آف سپیچ جیسے کہ ابھی حافظ صاحب نے بات کی، یا موومنٹ یا گیدر ہونا بھی ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جی وہ جو دستے ہیں وہ سلامی جو دے رہے ہیں، وہ سلامی کن کو دیکھ رہے ہیں؟ تو اگر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی وہاں پہ جو سلامی دی جا رہی ہے تو وہ اپنی لیڈرشپ کی طرف دیکھتے ہیں، تو اگر وہ لیڈرشپ سے ان کی کوئی ناراضگی ہے یا وہ سمجھتے ہیں کہ یہ عوام کی ٹرو لیڈرشپ نہیں ہے، تو پھر obviously سوالات اٹھتے ہیں۔ پھر obviously جو ہماری یوتھ ہے، خاص کر جس کی 60% اس وقت پاپولیشن ہے، وہ یہ سوال کرنے پہ حق بجانب ہے کہ جی یہ جو لوگ آئے ہیں یہ تو ہم نے نہیں ان کے بقول وہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے ٹرو نمائندے نہیں ہیں، تو پھر ایسی سچویشن آپ کے سامنے ڈیولپ ہونا ایک نیچرل ہے کہ جہاں پہ لوگوں کی پارٹیسپیشن یا لوگوں کی سوچ ہوتی ہے۔ اور خطرہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ پولیٹیکل پارٹیز کو موقع نہیں دیا جاتا، 144 لگا دیا جاتا ہے، شاید حکومت کو خطرہ ہوتا ہے یا یہ ہوتا ہے کہ کہیں ایک اور جگہ پہ اگر کوئی گیدرنگ ہوگی تو وہ پاکستان کی مناسبت سے ہی، یوم پاکستان کے یوم آزادی کے مناسبت سے، لیکن وہ کہیں بہت زیادہ کلرفل نہ ہو جائے، بہت زیادہ پارٹیسپیشن اور جوش اور ولولہ وہاں پہ زیادہ نظر نہ آ جائے۔ تو یہ ایک ایسی چیزیں ہیں کہ جس کو سوچنا ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، اور یہ جتنے بھی سین مائنڈز ہیں they have to think very seriously۔ اگر ہم وہ مٹی پاؤ والی بات کریں گے کہ جی یہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے اور بس چلتے رہنا چاہیے، تو اس کو ہم کو کم از کم اپنے جو نیشنل ہماری ہیریٹیج ہے، یہ جو نیشنل ہمارے ڈیز ہیں، جو ہمارے اندر ولولہ ہے، جو ہمارے اندر جوش ہے، جو ہمارے اندر نیشنلزم ہے، اس کو کسی بھی طریقے سے کم نہیں ہونے دینا، اور سوچنا ہے کہ اس کو بڑھانا ہے۔ اس میں ہم نے قومی جذبے کو فروغ دینا ہے، اور اس کو فروغ دینے کے لیے جو کہ بیسک انگریڈینٹس ہیں ان کی طرف توجہ دینی ہے، اور عوام کو ایک کھلے دل سے پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے۔ میں تو سمجھتا ہوں یہ موقع ہونا چاہیے کہ کہیں اور گیدرنگ ہونی نہیں چاہیے، وہیں پہ آپ کو ساری گیدرنگ نظر آنی چاہیے، لیکن اگر کچھ فیکٹرز اس کو روک رہے ہیں تو اس کو بڑے اوپن ہارٹ سے اور گراؤنڈ ریئلٹیز کو دیکھ کے حل کرنے کی ضرورت ہے۔ حافظ صاحب، یہ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کیوں تنگ نظری کی بات ہے، پھر ذمہ داریوں کی بات ڈیفینیٹلی دونوں اطراف کے اوپر ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، لیکن کہا جاتا ہے کہ زیادہ ذمہ داریاں جو گھر میں بڑے ہوتے ہیں ان کے اوپر بھی زیادہ ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اور چھوٹوں کے اوپر احترام کا رشتہ بھی ضرور ہونا چاہیے، قائم رکھنا چاہیے۔ لیکن ایسا یہ کیوں ہے کہ جیسے ابھی رائے صاحب کچھ چیزوں کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ بعض سوسائٹی میں اتنی تنگ نظری ہو جاتی ہے کہ میں جرنلسٹ ہوں تو کہتا ہوں کہ کچھ چیزیں بس میرے ساتھ مخصوص ہو جائیں، اگر کسی اور کی طرف چلی جائیں تو میں انسیکیور فیل کرنا شروع کر دیتا ہوں۔ بعض لوگوں نے ریلیجس کو اپنی ڈومین بنا لیا ہے، بعض لوگوں نے حب الوطنی کو اپنی ڈومین بنا لیا ہے، بعض لوگوں نے پولیٹیکل ایشوز کو اپنی ڈومین بنا لیا ہے۔ تو ہم اس ڈومین سے نکل کر ایٹ لیسٹ نیشنل ڈیز کے اوپر بینگ اے نیشنل اپنی تمام خوبصورتیوں کے ساتھ آ جائیں، اور پھر اگر اپنے جھنڈے، اپنی شناخت، اپنی ہر چیز لے آتے ہیں تو اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں تھوڑا سا جو ہے کہ کشادہ دل، کشادہ نظری ہونی چاہیے۔ ہماری اگر قرارداد لاہور اگر ہم اس میں دیکھیں تو اس میں بھی آپ قائد اعظم کا خطاب دیکھ لیں 11 اگست 1947 والا قانون ساز اسمبلی میں، اس میں بھی ڈائیورسٹی کو قبولیت کے ساتھ، کشادہ دلی کے ساتھ قبول کرنے کی بات کی گئی ہے، تو ہم ان ساری چیزوں کو کیوں نظر انداز کر رہے ہیں؟ دیکھیں خالد صاحب، دیکھیں سال میں 365 دن ہیں، اور جن ہم مین ایونٹس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں وہ سال کے اندر صرف 3 ہیں، اور 10-12 ہو سکتے ہیں، جس میں یوم دفاع لیں سپتمبر کے آپ نہیں، میں جس پہ یہ ہے کہ ہم پورا ملک جو ہے جس کے اندر آپ کا ایک نیشنل ہالیڈے آتا ہے، اور ایک آپ کا یہ ہے کہ آپ کا میکنگ آف پاکستان ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کا ڈریمنگ آف پاکستان ہے،
اور تیسرا وہ ہے کہ آپ کا پاکستان اتنی دیر مکمل نہیں ہوتا جتنی دیر کشمیر آپ کے ساتھ نہیں آتا. اب اگر اس کانٹیکسٹ کے اندر دیکھا جائے تو اب جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے کہ رول کس کا ہے کہ ان ساری چیزوں کو آگے لے کے چلے. رول اس کے اندر جو بنیادی ذمہ داری ہے وہ ہے حکومت کی, کہ حکومت کو بڑے دل کا ہونا چاہیے, حکومت کو اپنی جس طرح گریشیس شو کرنی چاہیے ان چیزوں کے اندر, اور حکومت کو سب کو ملا کے لے کے چلنا چاہیے, چونکہ ملک جو ہے وہ ہمارا ہے. اور کل آج ایک پارٹی حکومت میں ہے, کل دوسری آ جائے گی. اور آپ کے سامنے آپ نے دیکھا ہے کہ پچھلے کئی سالوں سے کوئی بھی پارٹی جو ہے وہ یہ نہیں کلیم کر سکتی کہ میں ہی ہر دفعہ آؤں گی اور میں جیتوں گی. لیکن دوسری طرف میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پولیٹیکل لیڈرز کا بھی بڑا ایک امپورٹنٹ رول ہے, اور وہ پولیٹیکل لیڈرز جو ہیں وہ نہ سپیس دینے کے لیے تیار ہیں اور نہ سپیس چھوڑنے کے لیے تیار ہیں. اس کی یہ بنیادی وجہ بنی یہ ہے کہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ 80s سے جو اس ملک کے اندر ایک کانفرنٹیشن چلتی رہی دو پولیٹیکل پارٹیز کی, جھگڑا یہاں تک آپ کا پہنچ گیا کہ پنجاب کے اندر آپ کی فیملیز جو ہیں اس کے اندر ڈویژنز آ گئی پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کی وجہ سے, اور کہاں تک چیزیں گئیں اور ایک دوسرے سے سلام دعا وہ دور ہوتی گئی. اور الٹیمیٹلی جب یہ دو پولیٹیکل پارٹیز نے کہا نہیں ہم مل کے بیٹھتے ہیں, تو ایک ہمارے پاس تیسری پولیٹیکل پارٹی آ گئی. اب تیسری پولیٹیکل پارٹی نے بھی اس پروسیس کے اندر حصہ لیا تھا کہ اس ملک کے اندر ریکنسلیشن یہ چیزیں آنی چاہیے, لیکن 2008 کے اندر اس پولیٹیکل پارٹی نے جب الیکشن کا بائیکاٹ کیا, تو جب 2013 کے اندر اس پروسیس کے اندر گئے تو پھر آپ نے دیکھا ہے کہ پورے ملک کے اندر ایک پھر ایجیٹیشن کی پالیٹکس جو ہے وہ سٹارٹ ہوئی. وہ پہلے جو ہے ایوانوں میں رہی, اور وہ سٹارٹ اس دن ہوگی جس دن آپ کے ملک کے اندر الیکشن ابھی ریزلٹس بھی پورے نہیں آتے, پھر وہ روڈز پہ آئی. پھر اس کے بعد دیکھیں کہ 2018 کے اندر جب وہ پولیٹیکل پارٹی آ گئی تو دوسری پولیٹیکل پارٹیز نے ڈے ون سے انہیں تنگ کرنا شروع کر دیا. اور پھر آپ نے دیکھا کہ پچھلے 3.5-4 سال کے اندر جو گزرے کہ اسمبلی کے اندر نہ پرائم منسٹر تقریر کر سک رہا ہے, نہ اپوزیشن لیڈر تقریر کر رہا ہے, نہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کو وہاں پہ ٹالرنس کیا جا رہا ہے. پھر ایک دوسرے کے خلاف کیسز والا معاملہ آیا, اور پھر ووٹ آف نو کانفیڈنس, اور اس کے بعد پی ڈی ایم, اور پھر آپ نے دیکھا کہ پچھلے 1.25 سال سے جو ہے پورا ملک جو ہے وہ ایک سینسیشنل نیوز بنا ہوا ہے کہ کبھی پرائم منسٹر کچھ کہہ رہا ہے, کبھی پریزیڈنٹ وائلیشنز کر رہا ہے, کبھی گورنرز کانسٹیٹیوشنل کام نہیں کر رہے, کبھی چیف منسٹر جو ہے وہ چل رہے ہیں. اب اگر اس ساری ایکسرسائز کے اندر دیکھا جائے تو یہی ہے وہ ساری وجہ کہ جس سے جو آپ کی لیگل پولیٹیکل کنفرنٹیشن ہے وہ اگلی دوسری کو سپیس دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ کچھ ذمہ داری کا بھی احساس ہونا چاہیے ہماری پولیٹیکل پارٹیز کو کہ یار ان ڈیز کو ہم تھوڑا سا اپنی پالیٹکس سے ابو کر کے دیکھ لیتے ہیں. 23 مارچ کو ہم الگ کر لیتے ہیں, 14 اگست کو ہم علیحدہ کر لیتے ہیں, اس کے بعد 5 فروری کو ہم اس کے اندر علیحدہ کر لیتے ہیں, اور ہم اس کے اندر مل بیٹھ کے کرتے ہیں اور آگے لے کے چلتے ہیں. اور میں خالد آپ کو یہ بتاؤں کہ الٹیمیٹلی اس ملک کا سولوشن جو ہے وہ پولیٹیکل ڈائیلاگ کے اندر ہے, اور ڈائیلاگ ہی اس پولیٹیکل پارٹیز کو آگے لے کے جا سکتا ہے. آج دیکھیں کہ آپ دیکھیں کہ پچھلے 20-25 سال دو پولیٹیکل پارٹیز آپس میں نہیں تھی. اب آپ دیکھیں آپ کو ڈریم کر سکتے ہیں 2006-7 کے اندر کہ ایک پارٹی کا پرائم منسٹر ہو اور دوسری پارٹی کا پریزیڈنٹ آف پاکستان ہو. آپ ذرا 15-20 سال پہلے امیجن کریں یہ ممکن تھا اس چیز کے اندر. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی جو ہے پی ٹی آئی جو ہے اس کو تھوڑا سا اس کے اندر پولیٹیکلی میچور ہو کے آنا چاہیے سچویشنز کے اندر. اور جو آپ کے پولیٹیکل ڈسپیوٹس ہیں, یہ جھگڑے ہیں, ہمیں عدالتوں کے اوپر ٹرسٹ کرنا چاہیے, ہمیں انسٹیٹیوشنز کے اوپر ٹرسٹ کرنا چاہیے. اگر ہم انسٹیٹیوشنز پہ ٹرسٹ نہیں کریں گے تو پھر ہم روڈز پہ آئیں گے تو ایک انارکی آئے گی, اور جب انارکی آئے گی تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ گورنمنٹ اور پالیٹکس جو ہے یہ پھر آپ کے ملک کے اندر سب کانٹیننٹ کے ایک ہسٹری جو ہے وہ پرانی. رائے صاحب ایک یہ سوچ بھی ہے کہ بڑا دل حکومت کو ہمیشہ ریاست کو کرنا پڑتا ہے. حافظ صاحب کہہ رہے تھے, میں ایگری کرتا ہوں ان سے, لیکن ہمارے یہاں بدقسمتی سے ایک معاملہ یہ بھی ہے کہ جتنی جلدی سے اور جتنی اچانک حکومتیں تبدیل ہوتی ہیں, جیسے ابھی حافظ صاحب کہہ رہے تھے کہ آج اپوزیشن میں یا زیر اعتاب ہیں, کل حکومت میں ہو سکتے ہیں, جو کل زیر اعتاب تھے وہ آج حکومت میں ہیں. یہ پھر ہم اس روش سے کیسے جان چھڑا سکتے ہیں کہ جب ریاست جو ہے کہ سیاسی لیڈروں کو کبھی غدار کہتی ہے, کبھی ان کو دین دشمن کہہ دیا جاتا ہے, کبھی ان کو قومی سلامتی کے لیے خطرہ ڈکلیئر قرار دے دیا جاتا ہے, اور پھر 3-6 مہینے سال نہیں گزرتا پھر وہی جو ہے کہ وہ آنکھ کا تارا ہوتے ہیں, حکومت میں بھی بیٹھے ہوتے ہیں, ہر جگہ پہ بھی ہوتے ہیں. تو ذرا یہ روش کیسے بدلی جا سکتی ہے کہ ہم کیوں ہاتھ میں چھڑی کہہ لیں, ڈنڈا کہہ لیں یا فتویٰ کہہ لیں, جو بھی کہہ لیں کہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جس نے بھی ذرا سی آنکھ اوپر کی تو کسی کو ہم نے یہ ٹیگ لگا دیا, کسی کو یہ ٹیگ لگا دیا, اور اس کے ساتھ وہی کیا جو آج کل ہو رہا ہے. لیکن پھر 6 مہینے بعد اگر وہ پیارا ہو گیا تو پھر اس کو سارا آنکھوں میں بٹھا لیتے ہیں. تو اس سے کیسے چھٹکارا مل جاتا ہے ہمیں؟ آپ کے سوال میں ہی آپ نے جواب بھی دے دیا کہ جی
کبھی کسی کو کیا بنا دیا جاتا ہے. اور سیاستدانوں، ابھی جیسے حافظ صاحب نے کہا کہ جی نہیں، جوڈیشری پہ اعتماد کرنا چاہیے، اداروں پہ اعتماد کرنا چاہیے. یہ جو پرائم منسٹر پریزیڈنٹ صاحب کھڑے تھے، عوام دیکھتی ہے کہ آج سے 6 ماہ پہلے یہ پرائم منسٹر صاحب اور ان کی پارٹی جوڈیشری کے بارے میں کیا فرما رہی تھی، یا سال پہلے کیا فرما رہی تھی، یا 3 سال پہلے کیا فرما رہی تھی. یہی پریزیڈنٹ صاحب اداروں کے بارے میں کیا کر رہے تھے. تو ہم کیا عوام کو کیا سمجھتے ہیں کہ جی ان کو بس جس طرف ہانک دیا جائے اور وہ ان کو ہانک لیا جائے گا کہ نہیں جی یہ بالکل صحیح ہے، آپ آنکھیں بند کر لیں، ہم نے تو بس آگے اس چیز کو ماننا ہے. جو آپ کے سامنے 2 لیڈر بٹھا دیے گئے ہیں، یہی حکومت ہے، یہی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، یہی کہہ رہے ہیں کہ جی حافظ صاحب پنجاب میں نون اور پیپلز پارٹی کے خاندانوں میں، بھائی کہاں پہ پیپلز پارٹی پنجاب میں آئی، کہاں پہ پیپلز پارٹی کی سیٹیں آئیں، کہاں پہ نون کی. دیکھیں جی اصل چیز ہے عوام کی حق رائے. اسٹیٹ کی بات ہو رہی ہے کہ جی ریاست مینز عوام. ٹھیک ہے جی، آپ آئین پاکستان کو دیکھیں، پڑھیے، اس کا پریمبل پڑھیں. تو جب عوام کی پارٹیسپیشن دور ہوگی تو یہ تمام چیزیں آئیں گے. اور آپ اگر ایک بیک ڈور سے یا ایسی سسٹم کو لوگوں کے سامنے رکھیں گے تو اگر وہ قبول نہیں کرتے، آپ چھوڑ دیں پولیٹیکل لیڈرشپ کو. پولیٹیکل لیڈرشپ چاہے پی ٹی آئی کی ہو، چاہے پیپلز پارٹی کی ہو، چاہے نون کی ہو، آپ عوام کو پارٹیسپیٹ کرنے دیں. اگر وہ اپنی مرضی سے آتی ہے اور اپنی مرضی سے وہ اپنے رنگ میں اگر پارٹیسپیٹ کرتی ہے تو اس کو اجازت دے دیجئے. لیکن اگر آپ اس کو بھی اجازت نہیں دیتے اور خائف ہیں اس چیز سے، تو پھر آپ اس کا پرپس جو ہے یوم آزادی کا، آزادی مینز آئینی آزادی. آزادی ہم نے جو لینی تھی وہ تو لی ہوئی ہے، جس کو ہم جیوگرافیکل کہتے تھے. ایک ہم ملک بھی بن گئے، ایک پیس آف لینڈ بھی آ گیا. تو ان چیزوں کو بہت سیریسلی سوچنے کی بات ہے. لیکن اگر ہم اسی طریقے سے سٹیٹس کو اور اسی انداز میں آگے بڑھیں گے تو پھر شاید ہمارا جو ڈیموکریٹک سسٹم ہے وہ ڈیولپ بھی نہیں ہو سکے گا. اور ڈیموکریسی میں اور پارلیمنٹ میں اس قسم کے اگر بڑے بڑے ہم ڈینٹس لگائیں گے جیسے لگے ہوئے ہیں، ابھی آپ نے جیسے انٹرو میں بات کی سینٹ میں کیا ہوگا، کیسے سینیٹرز آئیں گے، کیسے ہماری پارلیمنٹ وجود میں آئی، کیسے ہمارے الیکشنز ہوئے. سو اگر آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جی ان تمام کو ہم کارپیٹ کے نیچے کر دیں تو آئی تھنک یہ وہ 70s 80s 90s کا ٹائم نہیں ہے. دس وڈ ناٹ بی فروٹفل، اور یہ کوئی بہتری لانے کی طرف نہیں جائے گا یہ عمل. چلو بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ناظرین واپس آتے ہیں. تو یوم پاکستان کے حوالے سے گزشتہ 2 دن کے اندر میں نے قائد اعظم کے کئی خطابات کو پڑھا ہے، چاہے وہ چٹاگانگ میں ہو، چاہے وہ پشاور میں سول سروس افسروں سے ہو، یا سٹاف کالج کوئٹہ میں فوجی افسروں سے ہو. اس میں عوام، جمہور اور آئین کی بالادستی کی بات کی گئی، اور اس کے علاوہ قائد اعظم کوئی تیسری بات نہیں کر رہے اور مسلسل اس چیز کے اوپر زور دے رہے ہیں. آج بھی جس کے اوپر ہم ڈیبیٹ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے، یہ 1947-48 کے اندر قائد اعظم مسلسل یہ کہہ رہے تھے کہ یہ کرنا بنیادی ذمہ داری ہے حکومت کی. یہ ہم کیوں نہیں کر پا سکے، اس کے اوپر بات کریں گے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات چیت کر رہے ہیں کہ پاکستان میں 7 دہائیاں گزر چکی ہیں، لیکن ابھی تک ہم ان بیسک ایشوز کے گرد گھوم رہے ہیں جن کا اظہار، جن کی نشاندہی اور جس کا روڈ میپ بھی قائد اعظم نے قانون ساز اسمبلی سے خطاب میں جب 1947 11 اگست کو دیا تھا. ابھی تک ہم وہیں پہ گھوم رہے ہیں. اس کی بنیادی وجوہات کیا ہیں؟ حافظ صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم کیوں نہیں آگے بڑھ پائے؟ دیکھیں خالد بھائی، اگر آپ ہسٹری کو دیکھیں تو ہماری پہلے دن سے ملک تو ہم نے لے لیا. قائد اعظم ہمارے لیڈر تھے، اور ہمارے جتنے بھی یہ لیڈرز تھے انہوں نے 1940 کی جو آپ کی ریزولوشن ہے اس کے بعد 7 سال کے اندر سٹرگل کر لی. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا جو پولیٹیکل سیٹ بیک اس کنٹری کو آیا وہ یہ تھا کہ آپ نے جو 1946 کے الیکشنز والے سارے لوگ تھے ان کو ہی آپ نے پاکستان کے جو فرسٹ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کے اندر لے کے آئے. اور جب آپ وہاں پہ لے کے اندر آئے تو جو ان کا اصل مینڈیٹ یہ تھا کہ اس ملک کے اندر ہم نے کانسٹیٹیوشن بنانا ہے، وہ کانسٹیٹیوشن آپ دیکھیں کہ بنا ہی نہیں ہے. اور اس دوران اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قائد اعظم کو دنیا سے لے گئے، اور وہ بھی بہت بڑا ایک سیٹ بیک تھا کہ ایک نئی قوم تھی، ایک نیا ملک تھا، اس کے اندر ایک بڑا لیڈر چاہیے تھا، اور وہ لیڈر جو ہے وہ دنیا کے اندر سے جلدی چلے گئے. اور پھر ایک جو ٹگ آف وار جو ہے وہ آپ کی پاکستان کی بیوروکریسی کے اندر اور پالیٹیشنز کے اندر وہ سٹارٹ ہوئی. اس کے بعد لیاقت علی خان صاحب کا جو ہے وہ شہید ہو گئے لیاقت باغ کے اندر.
اور پھر 1956 کے اندر جا کے جب ہم پہلے کانسٹیٹیوشن کی طرف گئے تو آگے پھر آپ نے دیکھا کہ ہم ملٹری رجیم کے اندر چلے گئے. پھر 1962 کا ایک کانسٹیٹیوشن آیا, وہ ایک اور پیرامیٹرز کے اندر آیا. پھر ہمارے ساتھ جو ہے وہ ایک انسیڈنٹ جو ہے وہ ڈیبیکل آف پاکستان جو ہے یا بنگلہ دیش وہ بن گیا اس کے اندر. اور 73 کے اندر جب ہم کانسٹیٹیوشن پاکستان کے اندر لے کے آئے تو وہ بھی جو کانسٹیٹیوشن جب ہم لے کے آئے تو جو اس کی امپلیمنٹیشن والے کچھ ایریاز تھے اس کو ہم نے ٹائم پیریڈ کے اندر ڈال دیا. اس کے اندر ہم نے کوٹے کو بھی ٹائم پیریڈ کے اندر ڈال دیا. اس کے اندر خالد صاحب اصل جو چیز تھی وہ ہے پرنسپلز آف پالیسی, کہ اس ملک کے اندر فوری انصاف ہونا چاہیے, اس ملک کے اندر تمام جو لوگ ہیں ان کو ایکول رائٹس آنے چاہیے. وہ آج بھی پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے اندر ان کو ہم فنڈامنٹل رائٹس کے طور پہ نہیں لے رہے. وہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جی یہ اسٹیٹ کرے یا نہ کرے, اسٹیٹ آبلیگیشن کے اندر ہم نہیں لے کے آئے, اور صرف فریڈم آف ایکسپریشن اور فریڈم آف ایسوسیشن اور یہ جو ہے آپ کا 8, 10, 12 جو ہے وہ جنرلی ہم لے کے آئے. اصل تو وہ تھا آپ کا. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے 1977 کے اندر اس ملک کے اندر ایک اور جب الیکشنز آئے اور ایک پوری کانٹروورسی آئی, اس کانٹروورسی کے بعد پھر ایک مارشل لاء آیا. پھر اس ملک کے اندر جو ہے پولیٹیکل کنفرنٹیشن جو ہے وہ 1988 سے لے کے 99 تک گئی. پھر ایک مارشل لاء اس ملک کے اندر آیا. پھر 2008 کے اندر جب یہ ساری چیزیں دوبارہ ری سیٹل ڈاؤن ہوئی تو جب اگلا فیز آیا تو پھر ہم 2013 کے اندر ایک پولیٹیکل کنفرنٹیشن کے اندر چلے گئے. تو جو بنیادی چیز تھی میں سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان کے اندر جو گورننس کو, جسٹس کو, کانسٹیٹیوشنل سپریمیسی کو, اور اس کے بعد جو اسٹیٹ کا ٹلٹ ہونا چاہیے تھا پاکستان کے عام آدمی کی طرف, پاکستان کے لوگوں کی طرف, وہ نہیں ہے. اس کا ہی ریزلٹس یہ نکلا ہے کہ آپ کے ملک کے اندر اب ٹالرنس نہیں ہے, اور جب ٹالرنس نہیں آتی تو پھر یہ ہے کہ مائٹ از رائٹ. وہ اگر تھانہ آپ کے پاس ہے تو آپ تگڑے ہیں. اور یہ مجھے کئی دفعہ جو پاکستان کے پالیٹیشنز ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر تھانہ اور کچہری ہمارے ہاتھ سے نکل جائے تو ہمیں پاکستان کا کون پالیٹیشن. اور پھر ضیاء الحق صاحب دور کے اندر خالد صاحب وہ فنڈز آ گئے, وہ نالیاں آ گئیں, وہ سڑکیں تو یہ ساری چیزیں جو ڈائیورجن کی طرف چلی گئی ہیں, میرا خیال ہے کہ یہ بنیادی وجہ ہے کہ پاکستان اپنے آبجیکٹیو سے ہٹ گیا. رائے صاحب آپ کی طرف میں آ رہا ہوں کہ اس کا لبے لباب جو ساری بات کی حافظ صاحب نے, اگر قائد اعظم کے 2-3 خطاب جن کا میں نے حوالہ دیا, چٹاگانگ میں سرکاری افسروں سے کیا, پھر پشاور میں بھی کیا, اسٹاف کالج کوئٹہ میں بھی کیا, اس میں اور ویسے بھی قائد اعظم کا یا بانیان پاکستان کا جو کنسیپٹ ہو یہ تھا کہ پاکستان میں جو حاکمیت ہوگی عوام کی ہوگی تھرو, جیسے ابھی آئین میں ہے کہ عوامی نمائندوں کے تھرو, اور حکومت سیاستدان کریں گے, اور سول سروس یا جو ادارے ہیں یہ عوام کے خدمت گزار ہوں گے. یہ لفظ استعمال کیے قائد اعظم نے. آپ نہیں سمجھتے کہ 7 دہائیوں میں جو خدمت گزار جس کو ہونا چاہیے تھا وہ حاکم بن گئے, اور سیاستدان فخر سے لکھتے ہیں کہ ہم خادم اعلیٰ ہیں, ہم خادم ہیں آپ کے عوام کے, اور انہوں نے جنہیں حکومت کرنی تھی وہ خادم بن گئے ہیں. وہ بس پھر جب خادم بن گئے ہیں وہ, تو پھر عوام کو سمجھ آ گئی کہ جی ہم تو خادم بننے کے لیے نہیں تھے, ہم تو ایک آزاد نیشن تھے, ہم تو بیگرز نہیں تھے. اور یہ دیکھیے جی اٹس ناٹ ویری سمپل. یہ سارا اگر ہم پیچھے ٹریول کرتے ہیں ہسٹری میں تو اٹ واز کہ جی جو ہم نے جمہوریت کو جس انداز میں لیا ہے, پاکستان میں جمہوریت کا صرف فیس رکھا گیا, اینڈ انفارچونیٹلی جمہوریت میں جو وہ 22 خاندان تھے, پھر جو اور اس کے بعد سسٹم آیا, اور جس انداز سے پرٹیکولرلی آفٹر لیٹ 70s اور ضیاء الحق صاحب کے بعد ہم نے جو جنگیں لڑنی شروع کر دی لوگوں کی, ہم نے وار میں چلے گئے رشیا کے خلاف, پھر یہ دوسرے سسٹم, اور الٹیمیٹلی جو ہمارے سیاستدان تھے ان کو ہم نے ایک لائسنس دینا شروع کیا. قائد اعظم کی جو سب سے جو سنہری بات تھی وہ تو زیرو ٹالرنس ٹورڈز کرپشن تھی. وہ تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے, وہ تو ایک چائے کا پیالہ بھی کرپشن کی طرف نہیں جانے دیتے تھے. تو کرپشن جب ضیاء الحق سب کے بعد آ گئی, اور کرپشن کے استعمال سے پارٹیز جو سی ہیں وہ سمجھتی تھی کہ جی پارٹی کو چلانے کے لیے کرپشن ہونی چاہیے, اور یہ کرپشن ہر طرف جاتی رہی. تو دیر آر سو مینی فیکٹرز, بٹ الٹیمیٹلی وہ ایک ایسا ایرا تھا کہ جس میں ہمارا جو الیکٹرانک یا سوشل میڈیا ڈیولپ نہیں تھا, عوام میں آگہی نہیں تھی, اور عوام دنیا کے ساتھ, کیونکہ اب ایک گلوبل ولیج بن گیا ہے, ہر کسی کو پتا ہے کہ جی ماسکو میں کیا ہوا, کس نے حملہ کیا, کتنے لوگ مارے گئے, کون تھے وہ لوگ, اور انہوں نے اگر دہشت گرد پکڑے ہیں تو وہ کہاں کے لوگ تھے. ایک چیز ود ان سیکنڈز منٹس آپ کے سامنے بھی ہے, ہمارے سامنے بھی ہے, عوام کے سامنے بھی ہے.
تو اگر ہمیں ماسکو کی پوری خبر مل جاتی ہے تو ہمیں اپنے ملک کا بھی اندازہ ہو جاتا ہے، ہمیں اپنے ملک بھی ہمارے آنکھوں کے بھی سامنے ہے اور سوشل میڈیا پہ بھی ہے۔ تو ہم اگر ان چیزوں سے پردہ پوشی کریں گے، ہم اگر کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لیں گے، ہم اگر کہیں گے نہیں جی اس کو تو پن پوائنٹ ہی نہیں کرنا، ہم کو بس صرف یہ کرنا ہے کہ جی ٹھیک ہے اگر ایک سسٹم کسی طریقے سے تھانہ ہمارے پاس ہے یا پاور ہمارے پاس ہے، ہم نے دیکھنا ہے کہ پاور تو ہے عوام کی، اور جب تک یہ پاور عوام کو ڈائلوٹ نہیں ہوتی، عوام کو نہیں دی جاتی، اور عوام کی جو مینڈیٹ ہے یا عوام کی جو پرائورٹیز ہیں یا عوام جس کو سمجھتی ہے کہ جی اب وہ عوام جو دیکھیے آپ ہم اپنے والدین کی آپ بات کریں، ان کا ایرا گزر گیا، ہمارا بھی آلموسٹ اب اینڈ پہ ہے، لوگوں نے ان سب کو نہیں دیکھا، نئی جنریشن نے دیکھنا ہے کہ جی اس پورے جو گلوبل ولیج کو وہ کمپیئر کرنا ہے، اس نے دیکھنا ہے کہ نیوزی لینڈ کا وزیر اعظم کیا کرتا ہے، اس کے سامنے ہے کہ کینیڈا کا وزیر اعظم کیا کرتا ہے، اس کے سامنے ہے کہ بھارت میں وزیر اعظم کیا کر رہا ہے، اس کے سامنے ہے چائنا میں کیا ہو رہا ہے، ٹرکی میں کیا ہو رہا ہے۔ تو یہ تمام چیزوں کو جب وہ کمپیئر کرتا ہے تو پھر وہ ایک ڈسین پاور لیتا ہے، وہ پھر اپنی جو اس کی سوچ ہے اس کے مطابق وہ لوگوں کو پرکھتا ہے۔ تو the only solution is کہ let's follow the constitution، آئین، عدالتیں، ان کو کیا عدالتوں کا سمجھ نہیں آتی؟ کیا ہم انہیں جاہل سمجھتے ہیں کہ انہیں نظر نہیں آتا کہ کیسے فیصلے ہوتے ہیں، کیسے لوگ اندر ہیں، کیسے خواتین اندر ہیں، کیسے لوگ آتے ہیں تو ایک دم کلیئرنس بھی مل جاتی ہے، کیسے جیسے میاں صاحب تھے، کیا ان کو نظر نہیں آتا کہ ایک سٹنگ پرائم منسٹر تھے، ان کو با یک جنبت سے قلم کہ جی بیٹے سے تنخواہ نہیں لے، چلو جی فارغ، پھر ایک اور وزیر اعظم صاحب آتے ہیں، ان کو کہا جاتا ہے کہ جی آپ بھی فارغ۔ یہ تمام چیزیں عوام کو بھی نظر آ رہی ہیں۔ جی جی بالکل۔ ثاقب بشیر نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے، کورٹ رپورٹنگ کرتے ہیں، اور جو میں نے سٹارٹ میں بات کی تھی کہ ہم پریزنر رائٹس یا پولیٹیکل رائٹس جو ہیں کہ وہ کدھر چلے جاتے ہیں۔ ثاقب بہت شکریہ، یہ بتائیں کہ پرویز الہی صاحب کے کیس میں کہا گیا کہ پہلے شاید وہ گرے ہیں، پھر کہا گیا کہ ان کو کوئی معمولی فریکچر ہوا، پھر کہا گیا کہ نہیں کہ شاید ان کی 4 پسلیاں ٹوٹ گئی ہیں، وہ کورٹ میں بھی پیش نہیں ہو پا رہے، تو کیا کسی وہ ہاسپٹل میں ہیں یا ہاسپٹل میں بھی نہیں ہے، جیل میں ہی ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے ان کی؟ بہت شکریہ۔ ایک تو ان کی جو ٹریٹمنٹ ہے وہ جیل کے ہاسپٹل میں ہی جو ہے وہ کی جا رہی ہے، اور ان کا جو میڈیکلی معائنہ تھا وہ ڈاکٹر جو تھے انہوں نے کیا تھا، اور اس میں جو میرے خیال میں زیادہ تشویشناک بات یہ ہے کہ جو وزیر پرویز الہی ہیں وہ سابق ایک وزیر اعلیٰ رہے ہیں، اور ان کے خلاف اگر کوئی کیسز ہیں بھی تو وہ قانون کے مطابق ہی چلنے ہیں، پھر وہ ان کی ایج بھی تقریباً 70 کے قریب ان کی بھی ایج ہے۔ تو اس سارے تناظر کو اگر دیکھا جائے تو میرا یہ خیال ہے کہ جس طرح یہ بتایا جا رہا ہے، ایکچوئل پکچر ابھی تک سامنے اس طرح نہیں آئی۔ جو جیل حکام نے ریکارڈ پہ چیز لائی ہے وہ یہی ہے کہ پھسلن کی وجہ سے ہوا ہے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ پھسلن کی وجہ سے 4 پسلیاں ان کی ٹوٹ گئی ہیں، اور اچھے بھلے ان کو جسم کے مختلف حصوں پہ کہیں نہ کہیں ان کو ان کے اثرات جو ہے وہ اس کے موجود ہیں۔ تو ان کا ایک تو یہ ہے کہ پراپر ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے، اور اگر کسی باہر کے کسی ہاسپٹل میں ان کو لانا پڑے تو ان کو ضرور لانا چاہیے۔ اور اس کا تھوڑا سا تناظر، تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بھی ہم ناظرین کو ضرور بتانا چاہیں گے کہ ایکچوئل جو صورتحال ہے اس وقت وہ میں آپ کے سامنے رکھوں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ چودھری پرویز الہی جن کیسز میں اس وقت جیل میں، ان کیسز میں وہ اگر بیل اپلائی کریں گے، ضمانت اپلائی کریں گے تو ان کی ضمانت فوراً ہو جائے گی۔ تو اب سننے والے اور دیکھنے والوں کا اگلا سوال یہ ہوگا کہ ضمانت کیوں نہیں کروا رہے؟ ضمانت اس لیے نہیں کروا رہے کہ اس سے قبل بھی ان کو 8-10 کیسز میں پچھلے 5-6 ماہ میں ہم نے دیکھا کہ ایک کیس میں سے وہ نکلتے ہیں تو دوسرے میں ان کو دھر لیا جاتا ہے، دوسرے میں سے نکلتے ہیں تو تیسرے میں گرفتاری، تو تیسرے میں سے نکلتے ہیں تو پھر لاہور ہائی کورٹ میں، جو لاہور ہائی کورٹ کے آرڈرز کے ساتھ جو کھلواڑ ہوا لاہور میں وہ ہم سب نے دیکھ لیا۔ اور لاہور ہائی کورٹ کے ایک جو افسر تھے وہ ساتھ جا رہے تھے، ان کی موجودگی میں اسلام آباد پولیس گرفتار کر کے لے آئی اور ان کا کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو اس میں جب انہوں نے دیکھا کہ ہماری عدالتیں بالکل بے بس ہو چکی ہیں، اس کے بعد انہوں نے ضمانت ہی نہیں کروائی۔ تو یہ ایک تو پہلو پرویز الہی صاحب کی صحت اور ان کے جو میڈیکل کنڈیشن ہے جو ان کے ساتھ ہوا ہے وہ ایک پہلو ہے، لیکن دوسرا پہلو اس سے زیادہ خطرناک ہے کہ انصاف کی امید ختم ہو گئی ہے۔
جی بالکل، وہ آس امید، وہ ایک سسٹم ہی ختم ہو گیا ہے کہ عدلیہ کے ساتھ تھوڑا سا ہوتا تھا کہ جو لوگ آ رہے ہیں وہ سمجھتے تھے کہ ہم اب جو ہے وہ ایک قانون کے سامنے سرنڈر کر رہے ہیں، اور ہم جو ہے وہ قانون کے سامنے اپنے آپ کو جو ہے وہ رکھ رہے ہیں کہ ہمیں پروٹیکشن دی جائے، عدلیہ پروٹیکشن دی، لیکن وہ پروٹیکشن نہیں دی گئی، اور یہ جو عوام کا عدلیہ پر جو اعتماد ختم ہونا، میرا یہ خیال یہ ہے کہ سب سے بڑی ہمارے تشویشناک سسٹم کے بات لیے ہے، بڑا خوف، بڑی بات ہے سب سے یہ زیادہ خطرناک بات ہے، جی خطرناک بات ہے کہ میں کوئکلی ذرا اس پہ حافظ صاحب، راج صاحب آپ سے کمنٹ لینا چاہوں گا کہ یہ امید کیوں ختم ہو رہی ہے؟ ہمارے پاس 1.5 سے 2 منٹ ہیں، حافظ صاحب کوئکلی اگر 30-40 سیکنڈ میں آپ کر دیں، اور راج صاحب آپ بھی، کہ عوام کی امید، کیا لیڈرشپ کی امید ختم ہو رہی ہے نظام انصاف سے؟ دیکھیں خالد صاحب، انصاف کے جو نظام ہے وہ 1947 سے ہی پاکستان کے اندر فنکشنل نہیں ہے۔ پاکستان کے اندر جو پہلا کمیشن بنا تھا وہ 1954 کے اندر بنا تھا، اور اس وقت بھی یہ کہا گیا تھا کہ یہ نظام انصاف ڈیلیور نہیں کر رہا، لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز پورا نہیں کر رہا، اور لوگ اس نظام انصاف سے تنگ ہیں۔ اس کے بعد جسٹس حمود الرحمان کی سربراہی میں 1969 سے لے کے 71 تک بھی یہی بنا کہ یہ انصاف کا نظام ڈیلیور نہیں کر رہا، لوگ اس سے تنگ ہیں، اسے بدلنے کی ضرورت ہے، اور آج 2024 میں بھی یہی بات ہے کہ پاکستان کا یہ جو نظام چل رہا ہے، یہ ایک انگریز کا دیا ہوا نظام ہے جسے ہم نے بورو کیا ہوا ہے۔ اس کے اندر اتنی کمپلیکیشنز ہیں اور ہائی ہینڈڈنس اتنی ہے اس چیز کے اندر ہے کہ ہم نے آج بھی تھانے کو طاقتور کیا ہوا ہے، ہم نے آج بھی میجسٹریٹ کو طاقتور کیا ہوا ہے، ہم نے آج بھی ڈی سی کو طاقتور کیا ہوا ہے۔ تو جتنی بھی یہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں، اور خود چودھری پرویز الہی صاحب بھی جب گورنمنٹ کے اندر تھے تو کسی نے کوشش نہیں کی کہ اس ڈی سی کو، ایس ایچ او کو، اور اس کے بعد اس عدالتی نظام کو امپروو کرنے کی کوشش کی جائے، چونکہ جب ہم پاور کے اندر ہوتے ہیں ہمیں سوٹ کرتا ہے، اور چونکہ ہمیں عوام کا پتہ نہیں ہوتا، لیکن جب ہم سسٹم کے اندر آتے ہیں تو ہم پتہ چلتا ہے کہ یہ نہیں ہے، ہمیں اس آؤٹ ڈیٹڈ نظام کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں نہیں کہہ رہا، ورلڈ بینک کہہ رہا ہے، انصاف کی گریڈنگ آپ دیکھ لیں کہ دنیا میں ہم کہاں پہ پہنچے ہوئے ہیں، سپریم کورٹ سے ہائی کورٹ لے کر لوگ اس نظام سے تنگ ہیں، اور اس نظام کی وجہ سے ملک کے اندر ایک انارکی کی فضا ہے۔ راج صاحب ودن اے منٹ کہ کیسے یہ امید بحال ہوگی؟ دیکھیے، یہ باتیں جو حافظ صاحب نے کی، یہ عدلیہ خود بھی کر رہی ہے، عدلیہ کو خود بھی احساس ہے، اور اگلے دن میں ایک سن رہا تھا کہ چیف جسٹس صاحب کہہ رہے تھے کہ جی ہمارا بھی کوئی دنیا میں جو رینکنگ ہے کوئی ماشاءاللہ اتنی اچھی نہیں ہے، اور اس کو اب درست کیسے کرنا ہے؟ دیکھیے، آپ کسی ایک ادارے کو درست نہیں کر سکتے، آپ نے تمام اداروں کو میں ریفارمز لانی ہے، تمام اداروں کو لے کے چلنا ہے، اور اس کو درست کرنے کے لیے آپ کو پارلیمنٹ کی ضرورت ہے، قانون سازی کی ضرورت ہے، اور ایسی پارلیمنٹ کی ضرورت ہے کہ جو کہ لیجسلیشن کے لیے وہاں پہ موجود ہو، اور وہ پارلیمنٹ ہو کہ جو عوام کی چنی ہوئی ایک جینوین پارلیمنٹ ہو، جس میں لوگ اس لیے نہیں آئیں کہ جی اگر میں ایم پی اے بن گیا ہوں تو میں نے سینٹ کے الیکشن میں 5 کروڑ روپے کمانے ہیں اور ووٹ دینا ہے، اور اگر میں نے دوسرے الیکشن میں جا کے ووٹ دے کے اس قسم کی چیزوں کو جب تک نہیں ہوگا، اور اس کا واحد حل یہی ہے کہ عوام ایک جینوین پارلیمنٹ لے کے آئے، اور وہ جینوین پارلیمنٹ جو سی ہے لیجسلیشن وہ کرے، اصلاحات کرے، قانون سازی کرے۔ بہت شکریہ راجہ عامر عباس صاحب آپ کا، ثاقب بشیر اور حافظ احسان صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ ناظرین بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو پاکستان کو درپیش کچھ نیشنل سیکیورٹی کے ایشوز اور جو جغرافیائی صورتحال ہے اس کے تناظر میں پاکستان کی سیکیورٹی اور فارن پالیسی کیا ہونی چاہیے، اس سے بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام کے اس حصے میں ہم بات چیت کریں گے کہ پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی اور اس سے جڑے ہوئے جو اقتصادی اور معاشی تجارتی معاملات ہیں۔ ریسنٹلی امریکہ کی کانگریس کی جو فارن افیئر کمیٹی تھی اس کے اندر جس قسم کے ریمارکس یا لب و لہجہ ہم نے دیکھا، کیا ہماری خارجہ پالیسی اور اکنامک پالیسیز جو ہیں کہ وہ ایکسٹرنل پریشر کے نتیجے میں چینج ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے، اور پاکستان کو اس ریجنل سٹیبلٹی اور ریجنل سینیریو کے اندر کیا آگے کرنا چاہیے، یہ وہ اہم معاملات ہوں گے جن پہ ہم بات چیت کریں گے۔ ہمیں جوائن کر رہے ہیں اس پروگرام کے حصے میں سابق سیکرٹری ڈیفنس بھی رہے ہیں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نعیم خالد لودھی صاحب، بہت شکریہ آپ کا ٹائم دینے کا۔ لودھی صاحب، آپ نے بھی سنا ہوگا ڈونلڈ لو سینئر سفارتکار ہیں اور ساؤتھ ایشیا جو ان کا فارن آفس کے اندر، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے اندر ان کا ڈپارٹمنٹ ہے، اس کو ہیڈ کرتے ہیں۔ ان کی جو گفتگو ہم نے سنی ہے، کیا آپ کو بھی امپریشن یہی ملا ہے کہ وہ ایران، افغانستان اور چائنا کے حوالے سے جو پالیسی ہے امریکنز کی کہ ہم بھی اس کو فالو کریں اور اپنے ہم جو مفادات ہیں اکنامک ہوں یا ٹریڈ مفادات ہوں ذرا ان کو پس پش ڈال دیں، اور اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو کیا ہمارے لیے مفید ہوگا یا نقصان دہ ہوگا؟ جی بہت شکریہ۔ دیکھیں، دو باتیں تو بالکل کلیئر ہیں
ایک تو یہ باتیں اچھی طرح حکومت بھی ہماری سمجھتی ہے اور انسٹیٹیوشنز بھی سمجھتے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ جو سب سے بڑا انٹرسٹ ہے کسی بھی ملک کا وہ ہوتا ہے ویلفیئر آف دیئر اون کنٹری، ویلفیئر آف دیئر اون پیپل، کہ اپنے لوگوں کا اپنے ملک کے مفاد میں جو ہے وہ کام کیا جائے. دوسری بات جو میرا خیال ہے کہ زیادہ تر لوگ سمجھتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ جو فورن پالیسی ہے اور جو آپ کی اکانومی ہے اور جو آپ کی سیکیورٹی ہے، یہ تینوں چیزیں آپس میں گندھی ہوئی ہیں، یہ الگ الگ نہیں کی جا سکتی. تو ان دونوں چیزوں کو اگر مد نظر رکھا جائے، اور جو آپ کہہ رہے ہیں جو ڈونلڈ لو کا انٹرویو اور ویسے بھی آگے پیچھے جو ہمیں چیزیں پتہ چلتی رہتی ہیں، ایون جو آئی ایم ایف کے پریشر اور سب کی چیزیں، یہ بالکل کلیئر ہو گیا میرے خیال اس انٹرویو کے بعد. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایک سوال میں یہ بھی تھا کہ آئی ایم ایف کو کیوں نہیں استعمال کرتے آپ. پھر آپ کو پتا ہے ایران کی گیس پائپ لائن کا ذکر آیا، پھر افغان حکومت کا ذکر آیا، چائنا کا سی پیک کا ذکر آیا. تو ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے میرا خیال ہے کہ جتنے بھی ہمارے نیشنل انٹرسٹ ہیں اور بڑے بڑے نیشنل انٹرسٹ ہیں کہ ایران کے ساتھ ہمارے تعلقات ٹھیک ہوں، ہمیں چیپ انرجی وہاں سے ملے، افغان حکومت کے ساتھ ہمارے تعلقات ٹھیک ہوں، ہمارا جھگڑا ان کے ساتھ نہ ہو اور ہم کسی طریقے سے ان کے ساتھ حل کر لیں اپنے معاملات. اور چین تو ہمارا دیرینہ دوست ہے. پھر سی پیک ہم کہتے ہیں کہ گیم چینجر ہے ہمارے لیے. تو وہ تمام چیزیں جو ہمارے عوام کے حق میں ہیں، جو ہمارے ملک کے حق میں ہیں، ان سب کی وہاں پر نفی ہو رہی تھی، یا کم از کم وہ یہ اشارے مل رہے تھے کہ وہ نہیں چاہتے کہ یہ سارے اچھے کام ہوں. اس وقت تو آپ کو پتا نا ہم دشمنوں سے گھرے ہوئے ایک لحاظ سے، ہم دیکھا جائے ہر لحاظ سے. تو میرا خیال ہے کہ یہ بات آپ نے دیکھا ہوگا جو ہمارے فورن آفس کی طرف سے ریئیکشن آیا، اور جو اس کے بعد ہماری ملاقاتیں کچھ ہوئی ہیں چائنا کے سفیر کے ساتھ، ان کو پاکستان نے بڑے اچھی سمجھداری سے اس چیز کا ادراک کر لیا کہ ہمیں اپنے حق میں کیا کرنا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ہم نے کہا ہے کہ ہم پائپ لائن اپنی مرضی سے بنائیں گے، کسی کی ہمیں ویور لینے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اپنے علاقے میں بنا رہے ہیں. افغان حکومت کے ساتھ ہم اپنی مرضی سے تعلقات قائم کریں گے. چین ہمارا اتنا دیرینہ دوست ہے، اس کے ساتھ کسی صورت میں تعلقات خراب نہیں کریں گے. سی پیک کو ہم ضرور آگے بڑھائیں گے. آپ نے دیکھا ہوگا ابھی چائنا کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہو کہ ہم 3-4 اور کوریڈورز کھولیں گے، سی پیک کے چھوٹے کوریڈورز ہیں. تو میرا اپنا خیال یہ کہ پاکستان کو اپنے ہی مفاد کو دیکھنا چاہیے، اور مجھے نظر آ رہا ہے کہ موجودہ سیٹ اپ نے یہی فیصلہ کیا ہے کہ چاہے کوئی کچھ بھی کہتا رہے، ہم اپنا مفاد دیکھیں گے اور اسی لحاظ سے چیزوں کو آگے بڑھائیں گے. جی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس قسم کا ہمارا ایکسٹرنل دباؤ ہے یہ، اور بدقسمتی سے یورپین سائیڈ یا امریکن سائیڈ سے یہ تسلسل کے ساتھ ہوتا ہے، کیونکہ ابھی ہمارے 4 ہی ہمسایہ ممالک ہیں، چین ہے، ایران ہے، افغانستان ہے یا انڈیا ہے. انڈیا کے ساتھ ہمارے تاریخی ہسٹوریکلی جو بھی ریلیشن ہیں، جو معاملات ہیں، مسائل ہیں، کشمیر کو ساتھ لے کر اور باقی ساری چیزیں بھی، وہ تو ساری کی ساری ہمارے سامنے ہیں. اگر ہم یہ تینوں اطراف میں اس طرح سے ہمیں گھیر لیا جاتا ہے تو پھر تو ہمارے تمام راستے بند ہو سکتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں ابھی ہمیں ایز اجتماعی کوئی وزڈم ایسی کیا اپروچ اپنانی چاہیے، کیونکہ انٹرنلی بھی ہم شاید تقسیم زیادہ ہیں، تو اس تقسیم کو ختم کرنے کے لیے اور ان تمام چیلنجز کا ادراک کرنے کے لیے، سمجھنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جی میرا خیال یہ ہے کہ دیکھیں، جب آپ انڈیا کے ساتھ آپ نے کہا ٹھیک ہے، جیسے بھی ہے افغانستان اور ایران میں آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ چین اور روس کا عمل درآمد بہت زیادہ ہے، چائنا کا خاص کر افغانستان میں بہت ہے. تو چائنا ہمارا بڑا اچھا دوست ہے. تو میرا اپنا خیال تو یہ، اور میرا خیال ہے کہ اکثریت یہ ابھی کہتی ہے کہ چائنا کے ساتھ مل کر ہم اپنے تعلقات جو ہیں ایران کے ساتھ بہتر کریں، افغانستان کے ساتھ بہتر کریں، تاکہ اور پھر اسی وہ یہ ہوگا تو پھر آپ کا جو ہے نا سینٹرل ایشین کنٹریز کی طرف جو کہ لینڈ لاکڈ ہیں، جو کہ سی پیک کی طرف دیکھ رہی ہیں، ایرانین پورٹ کی طرف دیکھ رہی ہیں، چابہار کی طرف، یہ سب مل کر ایک بہت بہترین ہمارے لیے نظام جو ہے وہ چل پڑے گا، تجارت کا اور اکانومی کا. اور وہ جو ایک دوسرے کی انٹر ڈیپینڈنس ہے وہ کھل کر سامنے آ جائے گی، اور جتنے لینڈ لاک کنٹریز ہیں وہ ہمارے پورٹ سے استعمال کر سکیں گے. چابہار اور گوادر جو ہے سسٹر پورٹس بن سکتی ہیں، کیونکہ ہماری پورٹ گہری ہے، کچھ چیزیں ادھر اتر سکتی ہیں، کچھ یہاں پر آ سکتی ہیں، آپس میں ایک روڈ لنک بن سکتا ہے چابہار اور گوادر کا. تو یہ تو ایک دنیا ہمارے سامنے پڑی ہے. میرا خیال ہے کہ پاکستان کچھ دیر تک یہ کوشش کرتا رہا ہے کہ کسی طریقے سے بیلنس آؤٹ کرنے کی کوشش کرے، لیکن اب چونکہ ہر چیز کلیئر ہو گئی ہے کہ وہ بیلنس آؤٹ نہیں کرنا چاہ رہی، ایک سائڈ ہمیں دبا کر ٹوٹل اپنا کام کروانا چاہ رہی ہے، اپنے مفاد کو دیکھنا چاہ رہی ہے. تو میرا خیال ہے پاکستان کے میں اب یہ ادراک پیدا ہو گیا ہے، حکومتی سطح پر بھی، اداروں کی سطح پر بھی. اور اب آپ دیکھیں گے کہ آنے والے مہینوں میں، سالوں میں ہم اپنا مفاد دیکھیں گے، ہمارے تعلقات بہت اچھے ہوں گے، ہو جائیں گے انشاءاللہ ایران کے ساتھ بھی،
افغانستان کے ساتھ بھی، اور ہم چین کی دوستی کو استعمال کریں گے اپنے یہ تعلقات ٹھیک کرنے کے لیے، اور اس سے ہماری اکانومی میں بہتری آئے گی، ہمارے لوگوں کو سانس لینے کا موقع ملے گا، اور انٹرنل جو آپ جس کا چیپٹر کا ذکر کر رہے ہیں اس میں بھی آسانی پیدا ہوگی۔ تو مجھے لگ رہا ہے کہ شاید ایک اس جو ڈونلڈ لو کے انٹرویو نے بہت فائدہ پہنچایا ہمیں، کہ اس سے سوال اور جوابوں میں ہمیں اندازہ ہو گیا کہ وہ کیا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ حکومتی اہلکار ہے نا، وہ ایسی بات تو نہیں ہے کہ کوئی پرائیویٹ ڈسکشن تو نہیں ہو رہی تھی۔ اور پھر وہ جو ان کی ہائیسٹ، آپ کو پتا ہے ان کی جب یہ ہوتی ہیں ڈیبیٹس، کانگریشنل ڈیبیٹس، تو وہاں پر تو بالکل وہ ہر چیز صاف کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے اس کو ایڈورٹائز بھی بہت کیا، آپ نے دیکھا ہوگا، وہ چاہ رہے تھے کہ ہم سنیں یہ ساری باتیں، اور یہ بھی ہمیں اندازہ ہو گیا کہ ان کا اثر رسوخ جو ہے ہمارے باقی معاملات کے اوپر وہ کس طریقے سے وہ کرنا چاہ رہے تھے۔ تو میرا خیال ہے کہ اب راستہ ہمارے لیے کلیئر ہے اور تمام چیزیں آشکار ہو چکی ہیں۔ اب تو کسی لے تو لال سے کام لینے کا جواز بنتا ہی نہیں ہے، ہمیں اپنے انٹرسٹ دیکھنے ہیں، اور ابھی ہمیں آئی ایم ایف سے بھی جو معاملات جو دباؤ آئے گا ہمیں اس کا بھی اندازہ ہو جائے گا کس کے کہنے پہ آ رہا ہے۔ یا جنرل صاحب ایک آخری چیز جو آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ وہ جو سب سے بڑا تھریٹ ہے اس ہمارے ویسٹرن سائڈ کے اوپر جو وہ ٹیررزم کا ہے، اور اس کے اندر کہیں نہ کہیں کوتاہیاں کہیں ہماری طرف کہیں دوسری طرف ہو جاتی ہیں۔ افغانستان کے ساتھ ریسنٹلی، ایران کے ساتھ ہمارا ریسنٹلی جو ایکسچینج آف میزائل ہوا، اور اس کا بھی آپ نے دیکھا کہ امریکی کانگریس کے اندر اس کا بھی بڑا خوشی کا اظہار کیا جا رہا تھا اس کے اوپر۔ تو یہ جو چیلنجز ہے، اور ابھی ماسکو کے اندر دہشت گردی کی لہر جہاں تک پہنچی اور ایک دم سے اس کو داعش کے ساتھ اور ایک خاص چیزوں کے ساتھ جوڑا جاتا ہے، اور ہمارا جو بلوچستان اور کے پی ہے وہ بھی بڑا ولنریبل رہتا ہے اس معاملے میں۔ تو اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں اگین اس ریجن کے اندر جو ایس سی او کا فورم بھی بڑا ایکٹیو ہوا تھا لیکن اب تھوڑا سا پھر غیر فعال سا نظر آ رہا ہے، کہ اس فورم کو یا ہمیں ٹرائی لیٹرلی آپس کے معاملات کو کیسے ٹھیک کرنا چاہیے؟ دیکھیں، میں کہتا ہوں ہر فورم استعمال کرنا چاہیے، اس میں تو کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ ایس سی او کا بھی استعمال کریں، جو ہمارے روس، چائنا، پاکستان، افغانستان کا کوارڈی لیٹرل ہے، جو چائنا، پاکستان، افغانستان کا ٹرائی لیٹرل ہے، ان سب چیزوں کو استعمال کریں۔ لیکن یہ خیال رکھیے کہ آپ کو پتا ہوگا کہ پچھلے 2 ہفتے ہوئے ہمیں یہ خبر بھی ملی تھی کہ شاید تحریک طالبان پاکستان کے پیچھے را بھی شامل ہے۔ اس کے علاوہ آپ جانتے ہیں کہ آئی ایس آئی کے اور داعش تو افغانستان کے اور ہمارے ایران کے مشترکہ دشمن ہیں، چائنا اور سمیت۔ تو ان کو تو جو مشترکہ دشمن ہے ان کو تو ہم اس طریقے سے کر سکتے ہیں۔ یہ میں ضرور کہوں گا آپ کے پروگرام کے توسط سے کہ جہاں سے یہ ہمارے خلاف کارروائی ہو رہی ہے، اصل میں جو ان کو پیچھے سے سرمایہ مہیا کر رہے ہیں اور سارا اس میں را کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، ان کو جواب آپ کو اسی زبان میں دینا پڑے گا جس طریقے سے وہ آپ کے ساتھ حملہ آور ہے۔ اگر آپ صرف اپنا دفاع کرتے رہے اور آپ نے جوابی حملہ نہ کیا تو آپ یہ معاملے کو کبھی بھی ٹیکل نہیں کر پائیں گے۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس قسم کی پولیٹیکل ول ہمارے ہاں موجود ہے کہ ہمیں یہ جو کاؤنٹر اسٹریٹجی آپ بتا رہے ہیں، کیونکہ ابھی آج کی ہی جو خبریں آ رہی ہیں، ہمارے فارن منسٹر صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں انڈیا کے ساتھ ٹریڈ بھی بحال کر لینی چاہیے، حالانکہ کشمیر میں جو کچھ ہوا اس کے بعد پاکستان نے کہا کہ ہمیں کشمیر کو ذرا پہلے ایٹ لیسٹ وہ اگست میں جو سٹیٹس اس کا کانسٹیٹیوشنل سٹیٹس چینج کیا کہ اس کو بحال کریں، پھر بات کو آگے بڑھائی جا سکتی ہے۔ لیکن دوسری طرف سمجھتے ہیں کہ پولیٹیکل ول اب کیسے پیدا کی جا سکتی ہے کہ ہمیں اس طرف بھی سوچنا چاہیے؟ جی دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں تو اس چیز کے مخالف نہیں ہوں کہ آپ انڈیا کے ساتھ ٹریڈ کریں یا نہ کریں، کیونکہ آپ دیکھیں چائنا اور انڈیا کی ٹریڈ ہے، ان کی آپس میں دشمنی بھی ہے، چائنا اور یو ایس کی ٹریڈ ہے، ان کی آپس میں دشمنی بھی ہے۔ لیکن بھائی اگر آپ نے ٹریڈ شروع کرنی ہے تو پرائرٹی تو سیدھی کریں۔ سب سے پہلے اپنی ٹریڈ آپ ایران کے ساتھ استوار کریں، آپ اپنی ٹریڈ افغانستان اور سینٹرل ایشیا کے ساتھ استوار کریں، انڈیا کے ساتھ بھی کر لیں، لیکن آپ دیکھیں کہ کس قیمت پر ہوگی، اپنے لوگوں سے پوچھ لیں اور اس کا ڈسکشن کر لیں پارلیمنٹ میں۔ پارلیمنٹ اسی لیے ہوتی ہے، لیکن آپ اپنی پرائرٹی تو سیدھی کریں نا۔ مطلب اگر آپ ایران کے ساتھ کسی کے کہنے پہ نہیں تیار، افغانستان کے ساتھ آپ کی ویسے چپکلش پیدا ہوگی، ہندوستان کی طرف آپ چل پڑتے ہیں تو دنیا، یہ پاکستانی عوام کیا سوچیں گے؟ ضرور کریں آپ ٹریڈ ہندوستان کے ساتھ، لیکن افغانستان، سینٹرل ایشین کنٹریز، ایران کے بعد، اور پھر اپنا جو موقف ہے اس کو آپ قائم رکھیں، اور میرا خیال حکومت شاید یہی کہنا چاہ رہی ہے۔
چلے بہت شکریہ آپ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نعیم خالد لودھی صاحب ہمارے سے بات چیت کر کے جو ریجنل سچویشن ہے اس میں جو پاکستان کی سیکیورٹی اور معاشی صورتحال کو چیلنجز درپیش ہیں وہ، اور پھر اس میں بالخصوص جو امریکن پالیسی انفلوئنس استعمال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ پاکستان کے اکنامک ایشوز یا فارن پالیسی کو وہ اپنی خواہش کے مطابق جو تبدیل کرنا چاہ رہے ہیں، ان حالات میں پاکستان کو کیا کرنا چاہیے، اس پہ ہم بات چیت کر رہے تھے۔ آج تک لیے اتنا ہی۔ خالد شمیل کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔